وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما ہوا اہل۔ لاکھوں کروڑ ہا کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر وقت سے ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو رمضان میں قبول فرمائے، اور جو جہنم سے آزاد شدہ بندے ہیں اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، اور ہمیں ایمان پر مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے اور بقیع میں مدفن نصیب کرے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سید الشہداء، امیر حمزہ، امیر طیبہ، اسد اللہ، اسد الرسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج بات ہوگی، لیکن جب بھی آپ کا نام نامی آتا ہے تو مدینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جو بھی سفر مدینہ پہ جاتا ہے آپ کے مزار پنانوار پر حاضری ضرور ضرور دیتا ہے، اور وہاں سے خوب دعائیں کر کے اپنے نصیبوں کو چمکاتا ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اپنی شفاعت کا مجدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ضمن میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ہر دل عزیز بہت ہی پیاری شخصیت، جن کے کئی سلسلے آپ نے ہمارے میم ٹی وی کے پروگرام میں دیکھے، حضرت بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی پیارے شیریں بیاں ہیں، اور بہت ہی احسن طریقے سے ہمیں مسائل کو سکھاتے سمجھاتے ہیں۔ نہ آپ کی تقریر میں ہم نے کوئی ایسا معاملہ نہ دیکھا کہ جس میں بہت زیادہ چیخو پکار ہو، بس ایک آسان طریقے سے اچھے طریقے سے آپ ان کو تمام مسائل کو سمجھاتے اور سکھاتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ شوکت سیالوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور والا؟ خیریت سے؟ آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ حضرت سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کی شان میں کچھ احادیث بیان فرما دے ہمارے ناظرین کے لیے۔ حامدا و مصلیا و مسلما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہد الحق نوری صاحب، میں آپ کا اور میم ٹی وی کی پوری انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس آکر کو رمضان ٹرانسمیشن میں یاد کیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضیلت اور آپ کی شان کے حوالے سے کئی احادیث پاک موجود ہیں۔ میں یہاں میم ٹی وی کے حاضرین کی سماعت کی نظر چند احادیث پاک ان کی سماعت کی نظر کروں گا۔ ٹھیک حضور۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے قبیلے کے فلاں گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور وہ اس بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس بچے کے نام کے حوالے سے کوئی نام ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الاسماء الی حمزہ، سبحان اللہ، مجھے سب ناموں سے پیارا نام حمزہ ہے، سبحان اللہ، لہٰذا اس بچے کا نام حمزہ رکھ لیا جائے۔ ٹھیک، دوسری حدیث پاک حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنی ہاشم 6 کے 6 جنت کے سردار ہیں، وَأَنَا وَحَمْزَةُ، ٹھیک، ایک میں اور دوسرے حضرت حمزہ، صحیح، وَجَعْفَرُ وَعَلِيٌّ، حضرت جعفر اور حضرت مولا علی شیر خدا، سبحان اللہ، وَحَسَنُ وَحسین، اور حضرت حسنین کریمین۔ ٹھیک، تیسری حدیث پاک حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج جنت میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جنت میں میرا استقبال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایک تو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا جائے، سبحان اللہ، دوسرا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اللہ کے حضور رحمتوں کی درخواست پیش کی جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت پھر یہ بھی بتائیں حضرت کہ حضرت امیر حمزہ تھے کون، یعنی حضور سے ان کا رشتہ کیسا تھا، جی، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ تھا، جی ہاں، اگرچہ ہم اس پوری تفصیل میں نہ بھی جائیں ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جان تھے، بے شک، اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سوانح عمری اور آپ کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو سرکار کی کبھی بھی انہوں نے مخالفت نہیں کی، سبحان اللہ، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کی میں بات کر بات رہا ہے ہوں، اس سے پہلے کی، یعنی اسلام ابھی آپ نے قبول نہیں کیا، اس سے بھی پہلے حضور کی کبھی مخالفت نہیں کی، تو سرکار کی مخالفت نہ کرنا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا تھا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی، حضرت امیر حمزہ بہت بڑے بہادر اور بہت بڑے دلیر، جی، بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے شکاری تھے۔ سبحان اللہ، آپ شکار سے واپس جب تشریف لائے، یعنی اسلام قبول کرنے کا جو سبب آپ نے ارشاد فرمایا کہ شکار کرنے کے بعد جب واپس آئے، آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ شکار کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے تو آپ حرم شریف کے اندر جا کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، اچھا، ماشاء اللہ، اور جب شکار سے آپ واپس آئے تو آپ کو ایک کنیزہ نے اس بات کی خبر دی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بڑی اذیت اور بڑی تکلیف دی ہے۔ لہٰذا جب حضرت امیر حمزہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ کے کندھے پر جو ہے وہ کمان لٹک رہی تھی اور آپ سیدھے حرم شریف کے اندر تشریف لے گئے، جبکہ ابو جہل اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے کفار کے ساتھ موجود تھا اور وہاں اس کی حفاظت پر ایک دستہ بھی مامور تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ کی دلیری آپ دیکھیں، جی، آپ کی بہادری دیکھیں کہ آپ نے بغیر کسی چیز کے پرواہ کیے یہ نہیں سوچا کہ وہاں حفاظتی دستہ ہے، ابو جہل کے دیگر لوگ موجود ہیں، کفار کا ایک جمع غفیر ہے، وہ اپنی تبلیغ کے اندر جو ہے وہ مصروف عمل ہیں، اگر میں نے جا کر کے ان پر حملہ کیا تو کہ وہ سارے کے سارے کہیں
مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے. جی آپ وہاں سیدھا حرم شریف تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے وہ کمان ابو جہل کے سر پر زور سے ماری. جی اور وہ جب کمان اس کے سر پر لگی تو اس بدبخت کا سر پھٹ گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا. اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا، یہاں علماء مورخین نے مختلف روایات لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے بھی اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے. تو وہاں حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ ہاں، میرے بھتیجے کی ساری باتیں سچی ہیں سبحان اللہ اور سبحان ان کا دین حق ہے. سبحان جو اللہ کچھ وہ کہتے ہیں ان کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے. نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت امیر حمزہ وہاں سے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب یہاں مختلف روایات، بعض علماء نے لکھا ہے. حضرت قطع کلامی کی معذرت، جی. مجھے یہاں پہ وقفہ لینا ہے اور ہم اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جوان وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑا معذرت خواہ ہوں، سلسلہ جاری ہوتا ہے اور مجھے وقفے کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. حضرت مختلف روایت آپ بتا رہے تھے، جی. وہیں سے بات کریں. میں عرض کروں کہ علماء کی مختلف جو ہے روایات ہیں. بعض علماء نے کہا کہ اسی وقت آپ نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اسی وقت اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ کام کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اس وقت جناب سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جی حضور کی مرہم پٹی کر رہی تھی، اللہ اکبر. کیونکہ سرکار کو زخم آئے تھے. جی جی جی. اور جب سرکار کے چچا جان وہاں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ. میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اس کا خون بہا دیا ہے. اللہ اللہ. تو قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر. شاہد الحق نوری صاحب، اس مقام پر میرے نبی نے جواب دیا. سرکار نے فرمایا کہ چچا جان، میں اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ آپ نے ابو جہل کا سر پھاڑا، میرا بدلہ لیا. جی جی. مجھے خوشی تو تب ہوگی کہ جب آپ اسلام قبول کریں گے. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو فوراً حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے. جیسے میں نے کہا کہ حضرت علامہ شوکت سیالوی دامت برکاتہم عالیہ جب گفتگو کرتے ہیں اتنا پیارا ان کا انداز ہوتا ہے نا کہ بس بندہ بات سنتا ہی رہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات کے حوالے سے بھی حضرت کچھ ارشادات فرما دیں. جی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی حاضرین کو بتایا کہ آپ کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، اسد الرسول بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ کا ایک لقب سید الشہداء بھی ہے. جی ماشاءاللہ. اور جیسے ہم سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اسی طرح سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا بھی لقب ہے. بلکہ حضرت امام حسین اور حضرت سید الشہداء امام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سید الشہداء کا لقب خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ملا ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ بھی بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی جہد سے قرابت دار آپ تھے، مطلب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات عرض کی کہ سرکار سے جو رشتہ تھا، سب سے بڑا محبوب چچا ہیں. اس کے بعد جو مختلف جہتوں سے سرکار سے آپ کا رشتہ ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے رضائی بھائی بھی تھے. جی. اور اسی طرح حضور کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. سبحان اللہ. یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان حضرت حالہ، یہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں. جی سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے یعنی وہ خالہ زاد بھائی بھی بنتے ہیں. حضرت بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جب کسی صحابہ کے حوالے سے قرآن کی کوئی آیت سے ریلیٹڈ کوئی آیت ملتی ہے. تو کیا حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے بھی کوئی قرآنی آیت اتری تھی؟ جی. اس حوالے سے جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر شہید ہو گئے، اور اس وقت جو ہے جب آپ کی لاش کے ساتھ ان بدبختوں نے جو ہے وہ جو معاملہ کیا، وہ علماء سے آپ بارہا سنتے ہیں
کہ آپ کی ناک مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کے کان مبارک اور آپ کا دل مبارک بھی نکالا گیا اور اس سے چبایا گیا، جی یہ سارا معاملہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے چچا جان کی اس لاش پر تشریف لائے اور یہ سارا منظر دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگ گئے، ہونے لگے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر بڑی تکلیف ہوئی، جی سرکار کو بڑا صدمہ ہوا، اور اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حال میرے چچا کا تم بدبختوں نے کیا ہے یعنی کفار نے، میں ان کے 70 افراد کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس پر جو ہے پھر وہ جو ہے 14ویں پارے کی بالکل لاسٹ میں، اب 14واں پارہ ختم ہو رہا ہے، آخر کی جو 2 آیات ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، اور اس کے اندر جو ہے پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، ایک کا بدلہ ایک ہی ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ صبر کریں اس پر، اور اللہ کریم کرم فرمائے گا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ یقیناً رب ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی آگے چل کر کے ہدایت سے سرفراز کرنا تھا، اور پھر ان کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز کرنا تھا، تو یقیناً اس لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حاضرین کو یہ بھی بتاؤں، جیسے بعض محدثین مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے کلام الرحمن کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جہاں یہ آیت دیگر شہداء کے لیے ہے، یہاں خصوصی اعتبار سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت غزوہ احد کا کیا واقعہ تھا، اور اس میں آپ جب شہید کیے گئے تھے تو وہ مطلب کیا عالم تھا اس وقت؟ اس میں شاہد الحق نوری صاحب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے۔ اچھا، یہاں میں اپنے حاضرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی مکی زندگی میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، جی اور سرکار کی مدنی زندگی میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ جب سے حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر سچا پہرے دار بن کر آپ نے پہرا دیا، سبحان اللہ۔ اور جب مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، جی اور اس میں بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت اور بہادری کے جوہر دکھائے، اور یہاں تک کہ جب غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں اور سرکار نے 3 صحابہ کرام کو کفار کے مقابلے کے لیے میدان میں اتارا، تو کفار نے کہا کہ نہیں، یہ تو معمولی سے ہیں، عام سے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جنگجو ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے بہادر ہیں ہمارے پاس، جن کو ہتھیار چلانے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے، یہ کیا عام سے آپ نے 3 افراد بھیج دیے، یہ تو ہمارے ان پہلوانوں کی توہین ہے، ان جنگجو کی جو ہے وہ توہین ہے، لہٰذا ہم ان سے پنجہ آزمائی نہیں کریں گے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت عبیدہ، ان 3 جلیل القدر اصحاب کو سرکار نے میدان بدر میں بھیجا۔ اب یہاں حضرت امیر حمزہ کی 57 برس کی عمر تھی، اللہ اور دونوں ہاتھوں کے اندر تلواریں، سبحان اللہ۔ یعنی دونوں ہاتھوں کے اندر تلواریں، اور جیسے ہی حضور نے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا میدان بدر کے اندر، تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے جاتے ہی کفار کو کاٹ کر واصل جہنم کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جب غزوہ احد کی آپ نے بات کی ہے، کیونکہ شوال المکرم تھا، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوا، جی آپ کو معلوم ہے، ہمارے حاضرین بھی اس بات کو یقیناً جانتے ہیں کہ ان کفار کو اللہ تعالیٰ نے ناکامیوں سے دوچار کیا، بالکل، اور مسلمان کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ جی اب ان کو ایک صدمہ تھا اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کا۔ جی جی جی۔ اب جیسے ہی رمضان خیر سے گزر گیا، اب شوال المکرم آیا، تو اب کیونکہ غزوہ احد جو ہے وہ 15 شوال المکرم کو ہوا، اب ان ظالموں نے شوال المکرم کو 3000 کفار نے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، اسلحہ ہتھیاروں کے ساتھ جا کر جبل احد کے قریب پڑاؤ ڈال دیا، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا تو سرکار نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ میرے صحابہ، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کفار 3000 کی تعداد میں جنگی ساز و سامان کے ساتھ
जबल ओहद पर पड़ाव डालकर वहां बैठे हैं और हम पर हमला करना चाहते हैं। अब मेरे सहाबा बताओ हम क्या करें? मदीनतुल मुनव्वरा की हुदूद में रहकर हम अपना दिफा करें या फिर हम मदीने से बाहर निकल कर जो है वो जाकर हम इनसे जो है वो पंजा आजमाई करें? हजरत फिर इंशाल्लाह इस बात को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जवान वक्त से ट्रांसमिशन में एक बार फिर तमाम व्यूअर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। हजरत मदीना पाक में रहने का मशवरा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या जी, फरमाइए। तो सहाबाए किराम ने अपनी अपनी हिम्मत, अपनी अपनी बहादुरी दिखाने की जो है वो बात की। और हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब बारी आई तो आपने हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, जिस बारी ताला ने आप पर कलामुर रहमान नाजिल किया, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मदीनतुल मुनव्वरा की हुदूद से बाहर निकलकर अपनी तलवार से इन दुश्मनों के पर खच्चे न उड़ा दूं। सुभान अल्लाह, और सुभान उसके अल्लाह। बाद हासिल कलाम ये कि सहाबा किराम जो है वो तैयार हुए, आका करीम अलैहिस्सलाम भी अपने घर तशरीफ ले गए और मेरे और आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िरा पहनी, तैयारी फरमाई और सहाबा किराम की क़यादत करते हुए आप जो है ओहद के मैदान में तशरीफ लाए। और ओहद के मैदान में जब ये मार्का शुरू हुआ, अब वहाँ मोहतरम शाहिदुल हक नूरी साहब, जब ये मार्का शुरू हुआ तो हर सहाबी ने अपनी अपनी खिदमत पेश की, लेकिन इसमें हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की मैदान ओहद के अंदर जो खिदमात हैं, यकीनन वो आज भी सुनहरी अल्फाज के अंदर लिखी हुई हैं। और वो ऐसी ऐसी खिदमात हैं, आपकी बहादुरी के ऐसे ऐसे बेमिसल बेमिसाल वाक़यात हैं, तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि जब मैदान ओहद के अंदर, अच्छा ये बात भी मशहूर है कि हज़रत अमीर हमज़ा का घोड़ा जिस तरफ भी जाता था, कोई काफिर आपके सामने नहीं बचता था, कोई खड़ा नहीं हो सकता था। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे से जो है वो कोई जो है शहीद कर ही नहीं सकता था। ये उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हमेशा जो है वो उन्होंने, और ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 27 कुफ़ार ने मिलकर हमला किया, चारों तरफ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन बदबख्तों ने जब घेरा और चारों सिमत से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला आवर हुए। और यहाँ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी पर कुर्बान हो जाएं, आपने हज़रत अबू दुजाना से कहा कि आप प्यारे महबूब के सामने ढाल बन करके खड़े हो जाएं। और सहाबी रसूल हज़रत अबू दुजाना, जिनकी बहुत बड़ी अज़मत है, शान है, सरकार के सामने ढाल बन कर के खड़े हो गए और कुफ़ार के सारे तीर सहाबी रसूल हज़रत अबू दुजाना अपने सीने पर खा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन कुफ़ार का काम तमाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और अब देखें कि मुर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत अमीर हमज़ा की तनहा तलवार ने उन 27 कुफ़ार को काट काट करके वासिल जहन्नम कर दिया। और उसके बाद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद किया गया तो वाशी नामी शख्स ने आपको शहीद किया, जो कि बाद में वो इस्लाम कबूल कर लिया था। वो आप सहाबी रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने पीछे से वार किया था। जब हज़रत अमीर हमज़ा जो है वो पाँव फिसल गया था, यहाँ भी बास कहते हैं घोड़े से नीचे जब गिरे थे, चढ़ने लगे तो गिर गए, उसने पीछे से वार किया और उस हालत में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। हज़रत क्या आपकी शहादत के बाद हुजूर और सहाबा कराम उनकी कब्र पे तशरीफ ले जाते थे? क्या फरमाएंगे? ये बहुत प्यारा सवाल है शाहिदुल हक नूरी साहब, आपने बहुत प्यारा सवाल किया ये। जी बिल्कुल, जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए और उनकी तदफीन की गई, और तदफीन के बाद फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उनकी कब्र पर जो है वो तशरीफ़, उनकी मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते। दीगर शुहदा इस पर अहादीस मौजूद हैं। और यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर बुध को सरकार तशरीफ़ ले जाते थे। और इसी तरह जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी मामूल था कि आप हर जुमे को तशरीफ़ ले जाया करती थी। और इसी तरह सहाबाए किराम का ये मामूल था कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़हरी आपने पर्दा फरमाया
تو سرکار کے بعد صحابہ کرام بھی حضور کی انہی اداؤں کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، پھر حضرت عمر اپنے دور خلافت میں، جناب عثمان اپنے دور خلافت میں، حضرت مولا علی شیر خدا اپنے دور خلافت میں، اور دیگر صحابہ کرام نے الحمدللہ سرکار کی صدا پر عمل کیا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ ایسا بتاتا، لیکن بس وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت کیا امیر حمزہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کوئی ثواب کا بھی اہتمام کیا؟ جی، جب آپ شہید ہو گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن اپنے چچا جان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ سبحان اللہ، پھر 7ویں دن حضور نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ، پھر 40ویں دن سرکار نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ اللہ پھر اکبر، 6 مہینے کے بعد حضور نے ایصال ثواب کا اہتمام اللہ کیا۔ اللہ، پھر 1 سال کے بعد حضور نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ، تو آج جو ہم اپنے شہداء اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، جی، شاہد الحق نوری صاحب، میں اپنے میم ٹی وی کے ناظرین کو بتاؤں، یہ صرف میرا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، یا میرے میم ٹی وی کے ناظرین حاضرین کا طریقہ نہیں ہے، جی، بلکہ یہ طریقہ خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یقیناً جو مسلمان آج شہداء کے لیے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کرتے ہیں۔ حضرت ایک جو وقت اجازت نہیں دیتا، بس یہ بتاتا ہوں کہ اگر اہل سنت و جماعت، ہم سنی اگر کوئی واقعہ بیان کر دیں نا، تو اس کی تو ہے نا وہ لوگ ہے نا اس میں اس کی کیا کہتے ہیں، اس کو ویریفیکیشن کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کہ آیا کہ یہ واقعہ سچا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ سال پہلے، مطلب تقریباً قریب 100 سال کے قریب، سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر انور بارش کے پانی کی وجہ سے کھل گئی تھی، اور اس وقت کچھ ایسے واقعات، تو لکھنے والے وہاں کے عربی جو ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ اب جب عربی نے لکھا تو دنیا تو ان کی باتوں کو تو آپ کو پتہ ہے کس نظر سے دیکھتی ہے، تو مگر جب اس وقت آپ کے جہاں پہ آپ کو جو چاک کیا گیا تھا تو وہاں پہ آپ کا ہاتھ تھا، تو جب آپ کا ہاتھ وہاں سے ہٹا تو خون کی فوار وہاں سے نکلی۔ تو یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جو تعلیمات ہمیں ان کے توسل سے پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ثواب کا اہتمام کیا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس تعلیمات پہ ہم چل رہے ہیں وہ بالکل غلط تعلیمات نہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، جو بھی مدینہ شریف جاتا ہے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہلے حاضری دیتا ہے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور حضور کے چچا کی بارگاہ میں یہ التماس کرتا ہے کہ میں آپ کے بھتیجے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں گنہگار ہوں، میرے قدم اچھے نہیں ہیں، میں پتہ نہیں کس ندامت کے ساتھ وہاں پہنچوں، مگر مجھے پتہ نہیں کہ میری شفاعت ہوگی یا نہ ہوگی، مگر آپ کے بھتیجے کو آپ سے خاص نسبت ہے، آپ ان کے بڑے پیارے چچا ہیں، آپ ہمارے لیے ان کی بارگاہ میں التماس کر دیں کہ یہ بندہ آ رہا ہے، آپ کا امتی آ رہا ہے، اس کی شفاعت کر دیں، اس کی شفاعت کر دیں، اس کی شفاعت کر دیں، اس کے حق میں دعا فرما دیں۔ حضرت بڑا ہی پیارا منظر ہوتا ہے، آپ بھی بارہا مدینہ شریف گئے ہیں، اور کیسی ایک بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ بلکہ اہل محبت نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں شدید درد ہو رہا ہو، جی، وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی جو ہے وہ مٹی اٹھا کر کے مسل لے تو اس کا درد ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات پتہ چلی۔ حضرت میں تہہ دل سے اور اپنی میم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے جو آج ہم نے باتیں سیکھی اس کو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں محفوظ فرما دے، اور سننے کے بعد اس کو قبول کر کے اس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ حضرت علامہ شوکت سیالوی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر، اور آپ کو عمر درازی بخیر عطا فرمائے۔ یہاں ہمارا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، باتیں بہت کرنی ہوتی ہے، مگر میں معذرت خواہ ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد دے